اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے دانش بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کون سی نماز کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں اور کب تک وقت رہتا ہے اس کا؟ تو دیکھیے مثال کے طور پہ مغرب کا جو وقت ہے وہ کچھ ہمارے عوام بھائی سوچتے ہیں کہ اب تو اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اب تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ حالانکہ میں ان کو یہ مسئلہ بتا دوں، آپ بھی سمجھ لو اس مسئلے کو کہ جو ہے مغرب کی نماز عشاء کے وقت تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج 7:18 پر جو ہے عشاء کا ٹائم شروع ہے۔ آج 7:18 پہ عشاء کا ٹائم شروع ہے، تو مغرب کی نماز جو ہے 7:18 تک ادا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب مستحب ہے کہ اول وقت میں نماز کو ادا کیا جائے جی، لیکن یعنی اچھا ہے، یہ مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں جب وقت شروع ہو تو شروع کے وقت میں ہی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ یہ مغرب کا معاملہ ہو گیا، تو ادا کر سکتے ہیں نماز کو آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز ہو گئی، صلاۃ ہو گئی، اذان نماز ہو گئی، اب کیا نماز پڑھا، لیکن اس کا وقت ہے۔ ایسے ہی عشاء کا وقت فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:41 پہ تھا آج، تو یعنی عشاء کی نماز آپ 5:41 سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، رات کے جو 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، یہ جو ہے 10 بجے، 9 بجے، 12 بجے بھی رات عشاء کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فنکشن میں، کسی کام میں ہے، تو اگر کسی کام میں آپ ہو تو بعد میں آ کر آپ نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو نماز ہو گئی ہوگی، جماعت ہو گئی ہوگی، اب کیا نماز پڑھیں ہم، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ آیت کریمہ مفہوم یہ ہے کہ جو نماز ہے پانچوں ٹائم کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، پانچوں ٹائم کی نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض ہوتی ہے، تو اس وقت تک آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر فجر کا جو وقت رہتا ہے وہ سورج نکلنے کے جو ہے وقت تک رہتا ہے، یعنی جب تک سورج نکلا، مثال کے طور پر آج 7 بجے کے ٹائم سورج نکل رہا تھا تو 7 بجے تک آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے آپ کی قضا ہو جائے گی، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قضا پھر آپ قضا کر لیں، پھر وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ جو ہے وہ قضا نماز ادا کر لیں آپ۔ پھر ظہر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظہر کا وقت عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کا وقت جو ہے 4:22 تھا آج، تو آپ ظہر کا جب وقت شروع ہو گیا 12:30 پہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ اس کے بعد سے جو ہے یعنی 4:22 تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں کرنا مستحب، لیکن نماز آپ کی ہو جی۔ اب بات رہی عصر کی، تو عصر کا معاملہ یہ ہے کہ عصر کی فوراً پڑھنی چاہیے، جلدی پڑھ لینا چاہیے عصر کی وقت، عصر کی، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ اتنی تاخیر کر لی کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہوگا، زیادہ تاخیر کر لی تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن پھر بھی ادا کر لینی چاہیے۔ عصر کے وقت میں معاملہ یہ کہ گناہ گار ہوگا آدمی، سورج ڈوبنے کے قریب ہوگا تب وہ تاخیر زیادہ کر دی اس میں تو گناہ گار ہوگا آدمی، لیکن پھر بھی پڑھ لے کیونکہ فرض تو ادا ہو جائے گا، گناہ گار تو ہوگا لیکن پھر بھی فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، تو اس میں گناہ گار ہوگا تاخیر کرنے سے عصر کے وقت میں۔ تو یہ پانچوں ٹائم کا معاملہ ہے، تو ہر نماز اپنے وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ ظہر کی عصر کے وقت میں نہیں ہو سکتی، عصر کی مغرب کے وقت میں نہیں ہو سکتی، مغرب کی عشاء کے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے اور اسی وقت میں جو ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے یہ نماز کے تعلق سے جو ہے وقت کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے جو ہے نماز کی شرائط میں وقت کی بھی شرط ہوتی ہے جی، کہ کس وقت کی آپ نماز ادا کر رہے ہو، تو وہ وقت بھی آپ کے جو ہے نیت میں ہونا چاہیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نیت کی، میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی، وقت عشاء کی، ٹھیک ہے، واسطے اللہ